اب تو لگتا ہے کہ میں جو بھی کہانی سناؤں گا وہ کسی نہ کسی کا اقبال جرم یا گناہ کا اعتراف ہوگا۔ میں عالم نہیں، فاضل نہیں، فلاسفر نہیں، اور میں ماہر نفسیات بھی نہیں ہوں۔ البتہ عملی زندگی کی کتاب کا ایک ایک لفظ غور سے پڑھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کتاب نے جو الفاظ میں لکھی ہی نہیں گئی، مجھے وہ علم دیا ہے جو کسی اور کتاب میں نہیں ملتا۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ فلاسفرز اور ماہرین نفسیات کیا کہتے ہیں۔ میرا تجربہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ بڑھاپے میں آ کر انسان کو قبرستان نظر آنے لگتا ہے، اسے جوانی کے جرم یاد آنے لگتے ہیں اور وہ اپنے ضمیر سے بوجھ اتار پھینکنے کی ضرورت محسوس کرنے لگتا ہے۔ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ میں اپنے دو دوستوں کے اقبال جرم کی کہانیاں سنا چکا ہوں۔ میں اب خود بڑھاپے کے اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں لڑکپن اور جوانی کی اچھی بری باتیں یاد آتی ہیں۔ کوئی سنگین جرم تو نہیں کیا تھا، لیکن جوانی کے جوش نے اور عقل کی کمی نے بعض ناجائز حرکتیں سرزد کروائیں تھیں۔ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میں آپ کو وہ ضرور سناؤں گا۔ میں نے کہا ہے کہ میں فلاسفر نہیں اور میں ماہر نفسیات بھی نہیں۔ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ میں نفسیات کے علم میں بالکل ہی بے بہرا ہوں۔ میں کتوں کی نفسیات کا ماہر ہوں۔ ہماری شکاری ٹیم میں جو 1 درجن کتے تھے، ان کی نفسیات سے میں بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ ان میں چمچے اور لوٹے بھی تھے اور نادہندگان بھی تھے۔ اس ٹیم کا حکمران افضل کا بولی تھا۔ صرف ایک کتا تھا جو بولی سے ٹکر لے سکتا تھا، وہ ایک دوست ارشاد کا بلٹیریر تھا۔ وہ دراصل مخلوط نسل کا تھا، اس کا باپ بولی یعنی بل ڈاگ تھا، یعنی وہ کراس بریڈ تھا، لیکن اس نے بولی سے کبھی ٹکر نہیں لی تھی۔ البتہ ایک دوسرے پر غراتے ضرور تھے۔ ان کا غرانہ ویسا ہی ہوتا تھا جیسے الیکشن میں بڑی پارٹیوں کے لیڈرز ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کیا کرتے ہیں، لیکن کتے ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ویری نہیں تھے۔ شکار کو دیکھ کر وہ متحد ہو جاتے تھے۔ کوئی اجنبی کتا ہمارے کسی ایک کتے کو للکارتا تو سب اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے تھے۔ ایک کتا کسی مشکل میں پھنس جاتا تو پوری ٹیم اس کی مدد کو پہنچتی تھی۔ ان کا یہ کردار یاد آتا ہے تو میری نظر اپنے آج کے سیاسی لیڈروں پر اٹھتی ہے۔ آئیے آج ایک اور کہانی سناتا ہوں۔ اس میں بھی ایک انکشاف ہے۔ اسے اقبال جرم کہہ لیں، اعتراف گناہ کہہ لیں۔ میں جس کسی کی بات سناتا ہوں اس کا نام صحیح لکھا کرتا ہوں، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں صحیح نام نہ لکھنا بہتر ہوتا ہے۔ یہ جس خاندان کی کہانی ہے اس کے کچھ لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ بہرحال میں نے اپنے اس دوست سے یہ واقعہ لکھنے کی اجازت لے لی ہے۔ ابھی 1 مہینہ پورا نہیں ہوا کہ میں اپنے بڑے بیٹے کے ایک کام سے جہلم گیا۔ ریلوے اسٹیشن سے نکل کر میں ایک تانگے والے سے بات کر رہا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے اور وہ کتنے پیسے لے گا۔ پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور میں پیچھے مڑا۔ وہ لال خان تھا، میرے ساتھ بغل گیر ہو گیا۔ وہ میرا ہم عمر ہے، بال ایک بھی کالا نہیں رہا، ہڈیوں سے گوشت لٹک آیا ہے، میری طرح وہ بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ لیکن جس پیار سے اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں دبایا، میری تو پسلیاں چٹکنے لگیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں جہلم کیوں آیا ہوں، اور میں نے یہی سوال اس سے پوچھا۔ ہم دونوں نے بیک وقت جواب دیا، ایک کام سے آیا ہوں۔ وہ ہمارے گاؤں کا رہنے والا نہیں، اس کا گاؤں جرنیلی سڑک کے کنارے تحصیل اور ضلع جہلم میں ہے۔ اس گاؤں سے ہماری تحصیل گوجر خان شروع ہوتی ہے۔ لال خان کی ایک بیٹی جہلم اپنے خاوند کے ساتھ رہتی ہے، وہ مجھے زبردستی اپنی بیٹی کے گھر لے گیا۔ وہ 2 4 دنوں کے لیے بیٹی کے پاس آیا ہوا تھا۔ میں نے اس روز جہلم میں وہ کام کر لیا۔ اسی شام واپس راول پنڈی چلے جانا تھا، لیکن لال خان کی ضد اتنی جذباتی ہو گئی کہ مجھے رکنا پڑا۔ میں نے پبلک کال آفس سے بیٹے کو فون پر بتا دیا کہ کام ہو گیا ہے اور میں آج رات کے لیے اپنے ایک دوست کے پاس رک گیا ہوں۔ ہمارے قدیم جسم رات کو پنکھا لگا کر سونے کو قبول نہیں کرتے۔ لال خان نے کرم کیا کہ رات بستر چھت پر بچھوائے۔ دریائے جہلم قریب تھا اور ساون بھادوں کی وجہ سے اس میں پانی بھی بہت تھا، اس لیے بڑی اچھی خنکی تھی۔ ہم نے عمر رفتہ کو آواز دے کر چھت پر بلا لیا۔ لال خان سے جس طرح پہلی ملاقات ہوئی تھی وہاں سے بات شروع ہوئی، اور بات سے بات نکلتے نکلتے رات گزر گئی۔ ہماری پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب ہم جوان تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ذہن اس سوچ کو قبول ہی نہیں کرتا تھا کہ کبھی ہم بھی باپ اور پھر دادا اور نانا بنیں گے۔ لال خان کو دیکھ کر وہ وقت یاد آیا تو یوں لگا جیسے وہ کل کی بات ہو۔ ایک ایک لمحہ اور اپنا ایک ایک کتا یاد آ گیا۔ ایک روز ہم حسب معمول شکار کو نکلے۔
بہار کا موسم تھا، گندم کی فصل اٹھائی تھی، سرسوں کے پھول کھل اٹھے تھے، یہ فصل کی جوانی تھی۔ آسمان پر موسم بہار کے سفید سفید بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے، جو لگتے تو بہت اچھے تھے لیکن ہم یہ بھی جانتے تھے کہ ان بادلوں کے حسن میں بجلیاں چھپی ہوئی ہیں۔ یہی بکھرے بکھرے بادل اکٹھے ہو کر کالی گھٹا بن جاتے تو اولے اور بجلیاں برساتے تھے۔ فراغت کے دن تھے، ہم گاؤں سے نکلے تو سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ موسم تو ٹھنڈا تھا لیکن ہمارا لہو گرم تھا۔ اس روز یہ کچھ زیادہ ہی گرم ہو گیا، ہم نے بہت دور نکل جانے کا ارادہ کر لیا۔ آج کل دوری اور نزدیکی کا تصور ہی بدل گیا ہے۔ ہمارے علاقے کے آدمی انگلینڈ گئے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے بھی دور ڈنمارک اور ناروے تک گئے ہوئے ہیں۔ ناروے دنیا کی چوٹی پر واقع ہے، میرا خیال ہے کہ اسلام آباد سے 4,500 میل دور ہے۔ اس سے ذرا زیادہ ہی دور ہوگا لیکن ہوائی جہاز 8-9 گھنٹوں میں پہنچا دیتا ہے۔ ہم جس علاقے کو دور کہتے تھے وہ 15 میل دور تھا۔ ہمارا ہوائی جہاز، ہمارا بحری جہاز اور ہماری کار ہماری اپنی ذاتی یعنی ٹانگیں ہوتی تھی۔ میں اس علاقے کا ذکر کئی بار اپنی کہانیوں میں کر چکا ہوں۔ یہ وہ پہاڑی علاقہ ہے جو جہلم سے راولپنڈی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے۔ راولپنڈی سے جہلم کو جاتے ہوئے گوجر خان سے آگے سوہاوا نام کا ایک قصبہ آتا ہے، یہ علاقہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہاں سے جرنیلی سڑک اس علاقے میں داخل ہوتی ہے۔ اب اس پہاڑی علاقے کا حلیہ ہی بدل گیا ہے۔ سڑک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑتی تھی، ایک جگہ سڑک کے موڑ اس طرح تھے کہ 8 کا ہندسہ بنتا تھا، لیکن اب موڑ پہاڑیوں کو کاٹ کر سیدھے کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے وقتوں میں یہ گھنا جنگل ہوا کرتا تھا، پہاڑیاں درختوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی تھی۔ عام مشہور تھا کہ اس علاقے میں بدروحیں، چڑیلیں اور جن اور ڈاکو رہتے ہیں۔ لوگوں نے کچھ ڈراؤنی کہانیاں بھی مشہور کر رکھی تھی۔ اب وہاں جنگل نہیں رہا، لوگوں نے درخت کاٹ کر جلا دیے ہیں۔ اس پہاڑی خطے کے اندر سڑکیں بن گئی ہیں، ہوٹل بن گئے ہیں۔ یہ خطہ اب ننگا ہو گیا ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ اس پہاڑی جنگل میں کوئی راز، کوئی بھید پوشیدہ ہے۔ یہی اس خطے کی اہمیت تھی۔ نئے مشینی دور نے اس کا ہر راز اور ہر بھید بے نقاب کر کے اس کی اہمیت ہی ختم کر ڈالی ہے۔ راز یہ تھا کہ اس میں کوئی راز نہیں تھا۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ علاقہ ہولناک اور پر اسرار تھا اور مشہور تھا کہ اس کے اندر ڈاکوؤں کے سوا کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ بھی مشہور تھا کہ ان ڈاکیوں کے پاس سنیاسیوں سے لی ہوئی ایسی جڑی بوٹی یا کوئی چیز ہوتی ہے جس کے ڈر سے جن، بدروح، چڑیل، بھوت پریت قریب نہیں آتے۔ ہم بھی اپنے زمانے کے جن بھوت ہی تھے۔ اس سے پہلے ہم ایک بار اس علاقے میں جا چکے تھے۔ یہ تو ہم نے بڑھاپے میں آ کر آپ کے ماہر نفسیات جناب میم الف کے مضامین میں پڑھا ہے کہ جس چیز سے خوف آئے اس کا سامنا کرو اور خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو۔ نوجوانی میں تو ہم نفسیات کے نام سے ہی واقف نہیں تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ہر صلاحیت اور طاقت موجود ہوتی ہے، اسے کوئی بتائے یا نہ بتائے، وہ وقت آنے پر ان قوتوں کو خود ہی استعمال کر لیتا ہے، اور جو نہیں کرتے وہ بزدل کہلاتے ہیں۔ آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ وعدہ کیا تھا کہ میں کہانی سنا رہا ہوں، لیکن میں نے مقناطیسی شخصیت کا لیکچر شروع کر دیا۔ یہ میرا نہیں، میرے بڑھاپے کا قصور ہے۔ بات یہ تھی کہ اس دور میں جب ہماری شخصیت مقناطیسی ہوا کرتی تھی، ہم ایک صبح شکار کو نکلے۔ 10-11 کتے تھے اور ہم 13-14 لڑکے تھے۔ ارادہ دور جانے کا تھا۔ ہمارے لیے دور کی حد وہی پہاڑیاں تھیں جو دور سے نیلی نظر آتی تھیں، اور ان کے پیچھے وہ ڈراؤنا اور پر اسرار خطہ تھا۔ اس علاقے میں اس زمانے میں بھیڑیے بھی پائے جاتے تھے، شیر کی نسل کا درندہ بھی دیکھنے میں آتا تھا، اسے انگریز جیگوار کہتے ہیں، ہم اسے لوہا شیر کہا کرتے تھے۔ شکل، صورت اور جسم بالکل شیر جیسا ہوتا ہے، لیکن حملہ اس وقت کرتا ہے جب اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے۔ یہ شیر وہاں زیادہ تعداد میں نہیں تھا، شاید 2 یا 3 جوڑے تھے۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، ہمارے گاؤں سے 1.5 میل دور چھوٹا سا ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ وہاں ایک ریٹائرڈ صوبے دار رہتا تھا۔ 4 بیٹیوں میں اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو شہزادوں کی طرح پل کر جوان ہوا۔ اس وقت ہمارا ہی ہم عمر تھا۔ اس کی فرمائش پر، ضد پر باپ نے اسے 12 بور کی 2 نالی بندوق لے دی۔ صوبے دار کا شہزادہ کچھ دن پرندوں پر کارتوس چلاتا رہا۔ 1 درجن کارتوس پھونک کر وہ ایک جنگلی کبوتر یا ایک فاختہ مار لیتا تھا۔ ایک روز وہ اپنے ایک نوکر اور 2 دوستوں کے ساتھ ہمارے گاؤں کے قریب سے گزرا۔ ہم 2-3 لڑکے باہر کھڑے تھے۔ ہم نے پوچھا بھی نہیں کہ کہاں جا رہے ہو، خود رک کر آدم خوروں کے بڑے نامور شکاریوں کی طرح ماہرانہ اور جابرانہ انداز میں بولا، ہرن اور ہڑیال کے شکار پر جا رہا ہوں۔ میں نے جس پہاڑی اور جنگلاتی علاقے کا ذکر کیا ہے اس میں ہرن تو شاید نہیں تھے، چند ایک ہڑیال ضرور تھے۔ صوبے دار کا بیٹا وہیں جا رہا تھا۔
وہ صبح صبح کا وقت تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا کہ شہزادہ واپس آتا نظر آیا۔ ہمارا گاؤں اس کے راستے میں پڑتا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ ہرن اور گھڑیال نہیں ملے؟ نہیں جی، اس نے خوف اور مایوسی کے لہجے میں کہا۔ شکر ہے اللہ کا کہ جان بچ گئی۔ میں پہاڑیوں کے اندر چلا گیا تھا، ایک اونچی جگہ سے اترنے لگا، اچھا ہوا کہ جھک کر نیچے دیکھ لیا، نیچے ایک شیر سویا ہوا تھا۔ ہم دبے پاؤں پیچھے ہٹے اور پاؤں کی آواز پیدا کیے بغیر وہاں سے کھسک آئے۔ اگر شہزادہ ہمت کرتا تو اوپر سے کارتوس فائر کر کے سوئے ہوئے شیر کو مار سکتا تھا، لیکن وہ اپنی پارٹی کے ساتھ وہاں سے دبے پاؤں کھسک آیا۔ پہاڑیوں سے باہر آ کر اس نے کسی پرندے پر بھی فائر نہ کیا کہ کہیں شیر کی آنکھ کھل گئی تو وہ آ کر اسے کھا جائے گا۔ گئے تھے ہرن اور گھڑیال مارنے، مگر ایک گھگھی بھی نہ ماری، وہ یقیناً لوہا شیر ہوگا۔ میں اب اپنے شکار کی بات سناتا ہوں جو جوانی کے وقتوں کے دوست لال خان سے مل کر یاد آ گیا تھا۔ ہم گپ شپ لگاتے چلے جا رہے تھے۔ کتوں کو ہم نے ابھی زنجیریں ڈال رکھی تھی۔ ہم کسی پگڈنڈی یا کسی باقاعدہ راستے پر نہیں جا رہے تھے۔ ہم نے دوسروں کے بنائے ہوئے راستوں کی کبھی پابندی نہیں کی تھی۔ کھڈ ہو یا نالا، پانی ہو یا خشکی، ٹیلے ہوتے یا پتھر، ہم ان میں سے گزرتے چلے جاتے تھے۔ ہم راستہ اپنا بناتے تھے اور کوئی رکاوٹ ہمارا راستہ روک نہیں سکتی تھی۔ یہ تو میں نے اپنی اتنی لمبی عمر میں مشاہدہ کیا ہے کہ گھسے پٹے راستوں پر چلنے والے گھسی پٹی منزلوں تک ہی پہنچا کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ان سے بہتر منزلیں مسافروں کے انتظار میں ہیں۔ ہم کھڈ نالے پھلانگتے چلے گئے اور اس پہاڑی علاقے کے ایک دروازے تک پہنچ گئے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ وہاں سے پہاڑی میں درہ تھا۔ ہم اس کے قریب پہنچے تو ایک ایسا شکار سامنے آ گیا جس سے ہم اچھی طرح واقف تھے، لیکن شکار کے دوران یہ شکار ہمارے راستے میں پہلی بار آیا تھا۔ یہ تھا خنزیر۔ یہ ناپاک جانور کبھی دور سے نظر آ جاتا تھا۔ پہاڑیوں میں گھرے ہوئے اس علاقے میں تو یہ بہتات سے پایا جاتا ہے۔ آج بھی اس علاقے سے بس یا اپنی گاڑی سے صبح کے وقت گزرے تو ایک دو خنزیر رات بسوں یا ٹرکوں کے کچلے ہوئے سڑک پر پڑے نظر آئیں گے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کے سلسلے میں ایک دلچسپ شکار کی کہانی جس کا نام ہے قرآن، قسم اور کالا پانی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے اور اس سیریز کی صرف 2 قسطیں ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس روز شکار پر جو خنزیر ہمارے سامنے آئے وہ 1 یا 2 نہیں 10-11 تھے اور انتہائی رومانی کیفیت میں تھے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ بہار کا موسم تھا۔ ان خنزیروں پر بہار کا کچھ زیادہ ہی اثر تھا۔ ان کے درمیان مادہ صرف ایک تھی لیکن وہ آپس میں لڑ نہیں رہے تھے۔ ان سب کو رومانی کیفیت نے اس قدر مدہوش اور مخمور کر رکھا تھا کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ ان کی تعداد جتنے شکاری کتے ان کی طرف بڑھ آئے ہیں۔ آگے زمین ذرا سی اونچی تھی اور اوپر کو اٹھنے والی گھاس بھی تھی۔ ہم رک گئے اور گھاس کے پیچھے بیٹھ گئے تاکہ شکار ہمیں نہ دیکھ سکے۔ کتے ابھی زنجیروں میں تھے۔ پہلا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اس حرام چیز پر کتے چھوڑے جائیں یا نہیں۔ کسی نے کہا کہ کتے حلال حرام کے پابند نہیں ہوتے، یہ ہر حرام جانور کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ خنزیر سب سے زیادہ حرام ہوتا ہے، اس لیے کتے اسے منہ نہ ڈالیں تو بہتر ہے۔ مجھے آج یاد نہیں رہا کہ ہمارا وہ کون سا دوست تھا جس نے کہا تھا کہ انگریز خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اس لیے وہ بہت عقل مند ہیں اور حکومت کر رہے ہیں۔ کتوں کو خنزیروں کا تھوڑا تھوڑا گوشت کھانے دو، ان میں بھی کچھ عقل آ جائے گی۔ آخر فیصلہ ہوا کہ خنزیروں پر کتے چھوڑ دیے جائیں، لیکن گاؤں میں مولوی صاحب کو پتہ نہ چلنے دیا جائے ورنہ وہ فتویٰ لگا دیں گے کہ ان کتوں کو جو کوئی ہاتھ لگائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ وقت تھا کہ ہم سوچ میں پڑ گئے تھے کتوں کو حرام چیز پر چھوڑا جائے یا نہ۔ آج وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں حلال حرام کی تمیز ہی نہیں رہی۔ لوگوں کو حرام کا چسکا پڑ گیا ہے۔ حرام ایسا منہ لگا ہے کہ اب حلال کو لوگ حرام سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ سوچ کر کہ ہمارے کتے کہاں کے حلالی ہیں، ہم انہیں آگے اونچی جگہ لے گئے اور انہوں نے خنزیروں کو دیکھ لیا۔ خنزیر رومانی محویت سے حقیقت میں آ گئے۔ مادہ کی موجودگی میں جب کوئی بھی جانور رومانی کیفیت میں ہو اور اسے چھیڑا جائے تو وہ شیر ہو جاتا ہے۔ خنزیروں نے کتوں کو دیکھا تو وہ بھاگے نہیں، سب نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے منہ سے ہلکی ہلکی آوازیں نکالی۔ وہ شاید آپس میں صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ ہمیں خنزیر کی خصلت سے ذرا سی بھی واقفیت نہیں تھی۔ بزرگوں سے سنا تھا کہ یہ جانور خطرناک ہوتا ہے، چیرنے پھاڑنے کی صلاحیت تو نہیں رکھتا لیکن اپنے جسم کی ٹکر سے بندے کی ہڈی پسلی توڑ دیتا ہے۔
ہم نے کتوں کی زنجیریں کھول دیں۔ فاصلہ کم و بیش 50 گز تھا۔ کتے اس طرح شکار کی طرف دوڑے جس طرح تیر کمانوں سے نکلتے ہیں۔ خنزیر اس طرح بھاگے کہ 3-4 پہاڑی کے درے کے اندر چلے گئے، کچھ دائیں طرف اور کچھ بائیں طرف پہاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگے۔ کتے اس کے مطابق تقسیم ہو گئے۔ میں چونکہ بات کچھ اور سنانا چاہتا ہوں، اس لیے خنزیروں اور کتوں کا مارکا ذرا مختصر سا سناؤں گا۔ 3-4 کتے پہاڑی کے اندر جانے والے خنزیروں کے پیچھے چلے گئے۔ واقعی باہر تھے۔ خنزیر بہت تیز دوڑ رہے تھے، لیکن کتے بھی کم تیز نہیں تھے۔ ہم اونچی جگہ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ 2 کتے ایک خنزیر کے تعاقب میں تھے۔ خنزیر ایک طرف مڑا اور ہمارے قریب سے گزرا۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ یہ کتے تو پیچھا نہیں چھوڑتے، تو اس نے یک لخت بریکیں لگائیں۔ کتے رکتے رکتے اس سے آگے نکل گئے۔ رک کر پیچھے مڑے تو خنزیر ان کی طرف دوڑا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ دونوں کتے اسے روکنے کے لیے اس کی طرف دوڑے۔ خنزیر نے ان دونوں میں سے ایک کتے کو ایسے طریقے سے ٹکر ماری کہ کتا لڑکتا ہوا کچھ دور جا پڑا اور چیخنے لگا۔ خنزیر آگے نکل گیا۔ ہم توقع تو یہ کر رہے تھے کہ وہ بھاگ گیا ہے، لیکن وہ کچھ دور جا کر رک گیا اور پیچھے مڑا۔ اب دوسرا کتا اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف دوڑا۔ خنزیر نے اسے بھی پہلو سے ٹکر مار کر لڑکا دیا۔ دونوں کتوں کا یہ حال تھا جیسے چکرا گئے ہوں۔ خنزیر کی ٹکریں آمنے سامنے کی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنا پہلو کتے کے پہلو کے ساتھ بڑی زور سے ٹکراتا یا رگڑتا گزر جاتا تھا۔ ان دونوں کتوں نے خنزیر کے تعاقب سے توبہ کر لی۔ انہیں خاصی زور کی ضرب لگی تھی۔ وہ بار بار اپنے مضروب پہلو پر زبانیں پھیرتے تھے۔ مجھے آج تک وہ منظر یاد ہے۔ دونوں کتے ہار مان کر اکٹھے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک کتے نے آہستہ آہستہ اون اون جیسی آوازیں نکالی، جیسے اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہو، جانے دے یار، ہم مسلمانوں کے کتے ہیں اور خنزیر مسلمانوں پر سخت حرام کیا گیا ہے۔ خنزیر ان کی پسلیاں سینک کر غائب ہو گیا تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے 2 اور کتوں کے ساتھ یہی تماشا دیکھا تھا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے 5 کتوں پر خنزیروں نے اسی طرح سے حملے کیے تھے۔ ایک کتا جسامت میں کچھ دبلا پتلا تھا، اسے بھی ایک خنزیر نے سائیڈ ماری تھی۔ اس کی تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ سر نیچے کر کے بڑی دبی دبی زبان میں اون اون کرتا اپنے مالک کے قدموں میں بیٹھ گیا اور منہ زمین پر رکھ دیا۔ خنزیر غائب ہو چکے تھے۔ ہمارے 3 کتے لاپتہ تھے۔ وہ پہاڑی کے اندر چلے گئے تھے۔ ہم سب ہنستے ہنستے پہاڑی علاقے میں داخل ہو گئے اور تینوں کتوں کے مالک منہ سے وسلیں بجا بجا کر ان کے نام لے لے کر بلا رہے تھے۔ کچھ دیر وہ ہانپتے ہوئے واپس آ گئے۔ اب ہم اس پہاڑی علاقے کے اندر تھے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس زمانے میں وہاں گھنا جنگل تھا۔ اب تو وہاں چٹانیں اور کھڈ نالے رہ گئے ہیں۔ کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم بڑھ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، چادر بچھائی اور ہر لڑکا جو کچھ ساتھ لایا تھا وہ چادر پر رکھ دیا۔ کھانا کھا کر ہم آگے گئے تو صاف آوازیں سنائی دینے لگیں کہ قریب کہیں کتے لڑ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے کتوں کو زنجیریں ڈال لی تھی۔ ہم اونچی اونچی چٹانوں اور ٹیکریوں میں سے گزرتے اور آگے گئے تو انسانی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ ہمارے راستے میں نوکیلی سی ٹیکریاں تھیں اور پھلاہی کے بے شمار درخت تھے۔ ان کی شاخوں کے کانٹے منہ پر لگتے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم آگے نکلے تو علاقہ ذرا کشادہ آ گیا، لیکن ہموار نہیں تھا۔ عجیب طرح اونچا نیچا اور دشوار گزار تھا۔ 30-40 گز دور ہمیں اپنے جیسے 2 نوجوان لڑکے نظر آئے جو کبھی چند قدم آگے بائیں کو دوڑتے اور کبھی پتھر اٹھا کر نیچے مارتے تھے۔ وہاں سے ہمیں کتوں کے لڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہم تیزی سے چلتے ان کی طرف جانے لگے۔ اوئے جلدی پہنچنا بھائیو، ان میں سے ایک نے ہمیں دیکھ کر مصیبت زدہ آواز میں کہا، جلدی یار جلدی۔ ہم ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں دوڑنا آسان نہیں تھا۔ 2-3 لڑکے گرے اور اٹھ کر پھر دوڑنے لگے۔ ان دونوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک وسیع گہرائی کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ وہاں زمین یکلخت نیچے چلی گئی تھی۔ آگے کم و بیش 10 گز گہری اور وسیع کھائی تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے ہم اونچے مکان کی منڈیر پر کھڑے ہوں۔ وہ 2 نوجوان خوشحال زمیندار گھرانے کے لگتے تھے۔ کتے نیچے اتارو بھائیو، ایک نے کہا۔ ہمارے کتے 2 ہیں اور 4 بھیڑیے ہیں۔ وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا تھا۔ بڑی اچھی نسل کے 2 کتوں کا 4 بھیڑیے بہت برا حال کر رہے تھے۔ اس علاقے میں بھیڑیوں کی موجودگی کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ اس علاقے میں سے انسانوں کا عام گزرنا ہوتا ہی نہیں تھا۔ کوئی ہم جیسا مغز پھرا شکاری ہی ادھر جاتا ہوگا۔ لوگ اس علاقے میں جانے سے ویسے بھی ڈرتے تھے۔ کتوں کو ہم نیچے پھینک تو نہیں سکتے تھے۔ ان لڑکوں نے ایک طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ڈھلان وہاں ہے۔ ہمیں یہی نظر آ رہا تھا کہ ہمارے کتے پہنچنے تک بھیڑیے ان دونوں کتوں کو چیر پھاڑ چکے ہوں گے۔ بھیڑیا درندہ ہوتا ہے، کتا درندہ نہیں ہوتا۔ ہم کتوں کے ساتھ ڈھلان کی طرف دوڑے اور نیچے اتر گئے۔ کتوں کو آزاد کر دیا۔ انہوں نے بھیڑیوں کو دیکھ لیا تھا۔
دونوں کتے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بھیڑیے انہیں بھاگنے نہیں دیتے تھے۔ یہ کتے بھیڑیوں کو شکار کرنے آئے تھے لیکن بھیڑیوں کا شکار ہو رہے تھے۔ بھیڑیوں نے انہیں کھانا بھی تھا۔ ہمارے کتوں نے بھیڑیوں پر حملہ کر دیا۔ بولی نے ایک بھیڑیے کی گردن اوپر سے دانتوں کے شکنجے میں لے لی۔ یہ شیر اور چیتے کا داؤ ہوتا ہے۔ یہ درندے شکار کی گردن کو اوپر سے منہ میں لے کر اور جھٹکے دے دے کر گردن توڑ دیتے ہیں، یا نیچے سے گردن کو دانتوں میں لیتے اور شہ رگ کو دبا کر شکار کا سانس روک دیتے ہیں۔ بولی نے ایک بھیڑیے کی درندگی تو ختم ہی کر دی۔ دو تین اور کتوں نے اسی بھیڑیے پر حملہ کر دیا۔ دو نے ایک ایک ٹانگ پکڑ لی اور ایک نے نیچے سے اس کی گردن منہ میں لے لی۔ تقریباً 1 درجن کتوں میں 4 بھیڑیے سوائے بھاگ نکلنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کے لیے بھاگ نکلنا بھی آسان نہیں تھا۔ ہمارے کتوں میں 2 کتے اس مارکے میں شامل نہیں ہو رہے تھے۔ وہ میدان جنگ کے ارد گرد دائرے میں دوڑتے، غراتے اور بھونکتے پھرتے تھے۔ یہ ان 5 کتوں میں سے تھے جنہیں خنزیروں نے سائیڈیں ماری تھی۔ باقی 3 تو سہ گزرے تھے، لیکن ان دونوں پر ابھی تک خوف طاری تھا۔ بھیڑیے آخر بھیڑیے تھے، درندے تھے۔ انہوں نے ایسے پنجے چلائے اور ایسے دانت مارے کہ کتوں میں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ صرف وہ بھیڑیا مارا گیا جس کی گردن بولی کے منہ میں آ گئی تھی، اور 3 اور کتے اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ باقی 3 لہو لہان ہو گئے تھے، لیکن وہ ایسے بھاگے جیسے انہیں زمین نے نگل لیا ہو۔ یہ ان کا اپنا علاقہ تھا، انہیں پناہ گاہیں معلوم تھی۔ کتے ان کے پیچھے گئے لیکن گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ جن 2 کتوں کو بھیڑیے بھنبوڑ رہے تھے ان میں سے ایک مر گیا تھا۔ اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور اس کی شہ رگ بھی کٹی ہوئی تھی۔ دوسرا کتا لاپتہ ہو گیا تھا، وہ بھی یقیناً زخمی تھا، اور اس پر بھیڑیوں کی ایسی دہشت طاری ہوئی تھی کہ وہ وہاں سے غائب ہی ہو گیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ ایسا بھاگا کہ اس نے اپنے گھر جا کر دم لیا تھا۔ بھیڑیوں نے اس کا ایک جبڑا جوڑ سے الگ کر دیا تھا۔ ایک طرف سینے سے کھال اتر کر لٹکی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر گھر اور گاؤں والے ان دونوں لڑکوں کی سلامتی کے متعلق پریشان ہو کر اٹھ دوڑے۔ ان کے تو خون خشک ہو گئے تھے، ان کے دونوں لڑکے واپس نہیں آئے تھے۔ کتا ایک ہی واپس آیا تھا، اور وہ بھی اتنی بری زخمی حالت میں۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکے خیریت سے نہیں۔ گاؤں کے تقریباً تمام جوان ان کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اس کتے کو زہر دے کر مار دیا گیا تھا۔